سے بات کرنی ہے، لیکن دو ایک چیزیں میں آپ کو پہلے بتا دوں. ویسے تو لمبی لسٹ ہے لیکن اس کے بعد ہم آگے بھی بڑھیں گے. پاکستان پینل کوڈ PPC دفعہ 420 دھوکہ دہی اور فریب کے تحت آتا ہے. اگر کوئی شخص جادو یا عامل بن کر لوگوں سے پیسے لیتا ہے یا جھوٹے دعوے کرتا ہے تو اس پر یہ دفعہ لگ سکتی ہے، جس کے تحت ایسے شخص پر 7 سال قید اور جرمانہ ہوتا ہے. PPC دفعہ 505 B2 اس کا حصہ ہے. اگر کوئی شخص جادو کے ذریعے خوف پھیلائے یا عوامی امن میں خلل ڈالے تو یہ دفعہ لاگو ہو سکتی ہے. اور اس طرح بہت سی آگے دفعات بھی ہیں. یہ آپ کے نالج میں ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کوئی آپ کو ہراساں کر رہا ہے یا آپ کے خلاف اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو جہاں پہ آپ سوالات کرتے ہیں وہاں پہ آپ قانون کا سہارا بھی لے سکتے ہیں. اس پہ ہم نے بات کرنی ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں، لائن پہ موجود ہیں، مولد جادو جنات ہیں احمد اقبال سلفی صاحب. ان کو خوش آمدید کہیں گے. احمد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے، خیریت سے آپ جی؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں. بہت سے سوالات ہمیں موصول ہو چکے ہیں اور پروبیبلی ہم لائیو کالز بھی لیں گے اور ان کو شامل کریں گے. میں آپ کی طرف تھوڑی دیر میں آؤں گا ابھی. اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں قاری علی شیر محمدی صاحب. قاری صاحب کو بھی خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم قاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ سنائیں، خیر وفیت؟ آپ کی دعائیں جی. کیا سنانے والے ہیں آج آپ ہمیں؟ میں انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. میرے دلبر، میرے سرور، میرے مرشد، میرے راہبر، میرے دلبر، میرے سرور، میرے مرشد، میرے راہبر، رحمت عالم، شافع محشر. انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر. روح مقدس، روح منور، نوع بشر میں افضل و برتر. روح مقدس، روح منور، نوع بشر میں افضل و برتر. احسن صورت، ذات ابتہر. انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر. جود و سخا احسان کے پیکر، مہر و وفا انصاف کے خوگر. جود و سخا احسان کے پیکر، مہر و وفا انصاف کے خوگر. رحمت سراپا، خیر سراسر. انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر. جس کا نصیبہ اللہ اکبر، معراج ٹھکانہ ان کا مقدر. جس کا نصیبہ اللہ اکبر، معراج ٹھکانہ ان کا مقدر. زیر قدم جبریل کے شہ پر، انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر.
باغ مدینہ سب سے معطر، باغ مدینہ سب سے معطر، حسن کی دنیا چیزیں دیگر، باغ مدینہ سب سے معطر، حسن کی دنیا چیزیں دیگر، جس کے لیے کونین مسخر، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ عتبہ شیبہ کسریٰ قیصر آپ کا دشمن ہوگا اب تر، عتبہ شیبہ کسریٰ قیصر آپ کا دشمن ہوگا اب تر، میرے نبی کی شان مطہر، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ احمد اقبال سلفی صاحب کی جانب چلتے ہیں۔ سر بہت سے سوالات ہیں تو آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال پوچھا گیا ہے، کیا طلاق کی نوبت شیطان کی وجہ سے پیش آتی ہے؟ جی بالکل، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں 102 نمبر آیت ہے، اس میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جادو کرتے ہیں میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے، مگر یہ ضرر نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ اللہ کے نبی سے فرمایا صلی اللہ علیہ کہ شیطان جو ہے نا اپنا تخت سمندر پہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، جتنے بھی اس کے چیلے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو کسی کام پہ بھیجتا ہے، کوئی کدھر جاتا ہے، جب وہ رات کو تخت لگاتا ہے، ٹھیک ہے، فرمایا تو وہ سب سے پروگرس ان کی لیتا ہے ان سے نا۔ تو کوئی بتاتا ہے کہ آج میں نے جھوٹ بلوایا، کوئی کہتا ہے آج میں نے قتل کروایا، کوئی کہتا ہے میں نے زنا کروایا، کوئی مختلف گناہ کے بارے میں بتاتا ہے۔ ایک اس میں سے کہتا ہے کہ آج میں نے 2 میاں بیوی میں جدائی کروائی، آج میں نے ایک گھر کو خراب کیا۔ آپ نے فرمایا وہ اپنا تخت چھوڑتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، اس کو تھپ تھپاتا ہے، اپنے ساتھ لا کے بٹھاتا ہے، جو تو نے کام کیا وہ کسی نے کام نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو شیطان جو ہے ہمارا عدو مبین ہے، تو اس کا کام ہی یہ ہے عداوت ڈالنا، اور اس میں خالی یہ نہیں ہے کہ میاں بیوی اس میں آئے، اس میں ہر وہ رشتہ آتا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اس میں باپ بیٹا بھی آتا ہے، ماں بیٹی بھی آتی ہے، 2 رشتہ دار بھی آتے ہیں، 2 پارٹنر بھی آتے ہیں، ہر 2 رشتے آتے ہیں، اس کا کام ہی اس میں عداوت ڈالنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا جس طرح کہ شیطان کی دخل اندازی کی جگہیں کون کون سی ہیں؟ سوری آپ کی آواز کٹ گئی۔ میں سوال آپ سے پوچھوں، آواز اب ٹھیک آ رہی ہے؟ آپ کو بہتر آ رہی ہے آواز؟ جی اب ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ شیطان کی دخل اندازی کی جگہیں کون کون سی ہے، بتا دیجئے۔ شیطان کی دخل اندازی سے مراد یعنی کہ گھر کے حوالے سے؟ ہاں جی، جب گھر کا ذکر ہو رہا ہے، گھر والوں کا ذکر ہو رہا ہے، میاں بیوی کا ذکر ہو رہا ہے۔ جی دیکھیں جی، شیطان ہر اس چیز میں دخل اندازی کرتا ہے جس میں ہم اللہ کا نام نہیں لیتے۔ اگر گھر کے حوالے سے بات کی جائے، اکثر لوگوں کو زیادہ مسائل ہی گھروں کے حوالے سے آتے ہیں، جی تو اللہ کے نبی سے فرمایا جب بندہ بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، دعا پڑھتا ہے بسم اللہ ولجنا، ٹھیک ہے، فرمایا شیطان کہتا ہے کہ یہ وہ گھر ہے جدھر آج رہنے کی جگہ ہے، تو وہ اپنے چیلوں سے سب کو کہتا ہے کہ چلو اٹھو یہاں سے چلیں، یہاں نہ کھانے کی جگہ ہے نہ یہاں رہنے کی جگہ ہے۔ اور جن گھروں میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، جہاں پہ سانس چلتا ہے، جہاں پہ لازمی بات ہے جیسے یہ تصویریں وغیرہ ہوتی ہیں، آپ نے فرمایا
ان گھروں پہ کبھی بھی رحمت کا فرشتہ نازل نہیں ہوتا، جہاں پہ کتا ہو، جہاں پہ تصویر ہو، ٹھیک ہے، ہر اس کام میں جہاں پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، ٹھیک ہے، شیطان اپنا دخل اس میں کرتا ہے۔ اور جب دعائیں اذکار ہم نے پڑھے ہوں، بسم اللہ پڑھ کے کام کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے محفوظ رکھے گا۔ جیسے گھر سے نکلنے کے حوالے سے بھی دعا ہے، جی جب آپ نے فرمایا جب بندہ دعا پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ کی توکل میں وہ آ جاتے ہیں۔ جب اللہ سے توکل میں وہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ جاتا ہے، تو پھر شیطان اس کو کسی بھی حوالے سے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا احمد صاحب، جس طرح بھی آپ نے کہا جی کہ جس گھر میں کتا ہو، اچھا اس میں تھوڑی سی ڈیبیٹ ہے، ذرا تھوڑا اس کو بھی واضح کر دیجیے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھر کے باہر گیرج جی تک میں ہو، گھر کے اندر ریزیڈینشل ایریا میں، رہائش والے ایریا میں نہ آئے تو بھی کتا رکھا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں رکھوالی کے لیے رکھا ہو، اس کو کلیئر کر دیجئے تاکہ اکثر لوگ جو یہ سوال پوچھتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں اختلاف ہے نا۔ جی 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 اس میں اختلاف ہے کہ جیسے لوگوں کے گھر بڑے بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی جیسے کیاری ہے یا دروازے کے پاس ہے، اس حوالے سے علماء اس چیز کی اجازت دیتے ہیں۔ جیسے کوئی فارم ہاؤسز وغیرہ ہیں یا کوئی جی بڑے گھر ہیں، ٹھیک، اس میں اس کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کتے کی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن جیسے اب لوگوں نے آج کل دیکھے نا پیٹ ہیں، تو لوگوں نے گھروں کے اندر رکھے ہوتے ہیں، جی تو اس حوالے سے اس میں ہے کہ گھر کے اندر کتا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز اور بھی فرمائی گئی مطلب کہ کالے کتے کو خاص طور پہ کہتے ہیں شیطان سے تشبیہ دیتے ہیں یا شیطان کی ہی ایک قسم ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جی احمد صاحب سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ جی 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 میں آواز آ رہی ہے آواز۔ جی آپ نے میرا کوشچن سنا ہے؟ نہیں، کوشچن نہیں اچھا کالے، ہم چونکہ کتے کا ذکر کریں تو اس میں کچھ چیزیں آپ نے فرمائی۔ کالے کتے کو جی تشبیہ دی جاتی ہے اکثر کہ کالا کتا شیطان کی مانند ہے، تو اس کی کیا مت ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس کے حوالے سے ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ جن چیزوں کو مارنے کا حکم دیا نا، چیل ہے، کوا ہے، چھپکلی ہے، اسی طرح کالا کتا ہے جی جس کے اس پہ یعنی کہ ماتھے پہ ایک نشان سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ابھی اس چیز کو کنفرم کرنا کہ واقعی ہی وہ شیطان ہے، جی ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اگر بندہ ادھر آواز دی جائے، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ وہ خندق کا واقعہ ہے کہ وہ صحابی اپنے گھر گئے تو گھر میں اس کے ایک سانپ تھا، ٹھیک ہے، اس نے اس کو ڈسا یا دونوں نے ایک دوسرے کو مار دیا، صحابی بھی مر گئے اور وہ بھی سانپ بھی مر گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ گھروں کے سانپوں کو آواز دے دیا کرو، ٹھیک ہے، جب آپ آواز دیں گے اگر تو ہم میں سے نہیں یہاں سے چلے جاؤ تو وہاں سے وہ چلا جائے گا۔ تو اس سے ہمیں ایک نس ملتی ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے، جی ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو پہلے آواز دے دیں، آواز دے دی جائے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آواز دیں تو یہ چیزیں مان بھی جاتی ہیں، اچھا ٹھیک ہے، جیسے بندے نے کوئی رستہ روک لیا کسی چیز نے، جی ٹھیک ہے، تو اسے ہلکی سی اس کو آواز دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، آواز دے گا تو انشاءاللہ وہ اگر وہ شیطان ہوا کوئی ایسی چیز وہ چھوڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا سر، جیسے بھی ہم گھروں کا ذکر کر رہے تھے داخل ہونے کے حوالے سے، تو گھروں میں جو جنوں کی من پسند جگہ ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں؟ کچھ لوگ واش روم کا ذکر کرتے ہیں، کچھ اور ڈیٹیلز بھی بتائی جاتی ہیں، تو کون سی جگہ ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیں، جو جگہ ہماری خالی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے وہ گھر جہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، جہاں پہ میوزک چلتا ہے، یہ چیزیں چلتی ہیں، وہاں پہ شیطان آ کے رہنا شروع کر دیتا ہے۔ اور وہ خاص طور پہ وہ جگہیں جو خالی رہتی ہیں، اب گھر ہیں، بندے افراد ہیں، کم ہیں، ٹھیک ہے، گھر بہت بڑا ہے جی اور گھر کے جو ہے بڑے بڑے کمرے ہیں، یا وہ کمرے ایسے جیسے بیسمنٹ ہو گیا، چھتیں ہوگی، یہ ایسی جگہیں ہیں جو بند رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر گھروں میں اللہ کا نام چلایا جائے، ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ سنتیں جو ہیں گھر میں پڑھنا افضل ہے، ٹھیک ہے، قرآن کو گھر میں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اسی حوالے سے کہ روشنی گھر پہ ہونی چاہیے، کہ جیسے اکثر لوگ ہیں بالکل بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں گھروں کو، یا کبھی ہم نے ہوا ہی نہیں لگوائی، جب وہ جگہ بند رہتی ہیں پھر وہاں پہ آ کے رہ جاتی ہیں یہ چیزیں، ٹھیک ہے، چھتوں پہ ممٹیز ہوتی ہیں ان میں آ کے رہ جاتی ہیں، بیسمنٹ ہے، ٹھیک ہے، ایسی جگہ پھر ادھر سے آہستہ آہستہ پھر وہ کمروں میں آنا شروع ہوتی ہیں، پھر لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو اس وجہ سے گھر آپ نے فرمایا نا ضرورت کے مطابق ہی گھر ہونا چاہیے ہمارا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اس میں بھی دو کویسچنز ہیں۔ ایک تو آپ نے کہا کہ جن پورشنز کو اکثر بند رکھا جاتا ہے، جہاں پہ لائٹ نہیں ہوتی، ہوا کا عمل دخل نہیں ہوتا، وہ جگہ بند ہی رہ جاتی ہیں عرصہ دراز سے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ کویسچن کرتے سنا ہے کہ ہم ایک پورشن میں رہتے ہیں، ہماری ضرورت سے زیادہ گھر ہے، جیسے بھی آپ نے فرمایا
کہ گھر اپنی ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے، اور پھر اس پورشن کو کافی دیر بند رکھتے ہیں تو پھر وہاں سے کچھ ایکٹیویٹیز کی وہ کمپلین کرتے ہیں کہ کبھی آوازیں آتی ہیں، کبھی کسی کے بھاگنے کی آواز آتی ہے، کبھی کوئی چیز گرنے کی آواز آتی ہے. تو یہ باتیں ممکن ہیں اس طرح سے؟ جی بالکل، چیزیں آ کے بھی گھروں میں رہنا شروع کر دیتی ہیں. جب وہ رہتی ہیں پھر آہستہ آہستہ ٹھیک ہے مریض آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ وہ اپنی پریزنٹ شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے بالکل. تو تو ایسی اس میں صورت جی پلیز جی فرمائیے. جی تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے احمد صاحب؟ اگر کسی کو یہ کمپلینز ہونے لگ جائیں تو فوری طور پہ اس جگہ کو پاک صاف کریں، آباد کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں. جی سب سے پہلے تو اس جگہ کی نا صفائی کریں. ٹھیک ہے، صاف ستھرا رکھیں، اسے روشن رکھیں. ٹھیک ہے، لازمی ادھر کوئی نہ کوئی لائٹ جو ہے وہ چلتی رہنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور دوسرا گھر پہ سورہ بقرہ شروع کر دیں. آپ نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے نا اس گھر میں شیاطین کا دخول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا شروع کر دیں گھر والے. ٹھیک ہے، اگر دیکھیں زیادہ پریزنٹ فیل ہو رہی ہیں، چیزیں تنگ کرنا شروع کر دی ہیں، تو ایک دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما. یہ دعا جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. ٹھیک ہے، تو اسے اس موقع پہ بھی پڑھنا چاہیے. جب دیکھیں کہ چیزیں تنگ کرنا شروع کر دی ہیں، جیسے ہی پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ جگہ بھی چھوڑ دیں گی اور وہاں سے بھاگ بھی جائیں گی. اور ٹھیک ہے. کوشش کریں کہ جگہوں کو یعنی کہ روشن رکھیں لازمی. اگر بہت زیادہ تنگی ہے تو پھر کلونجی کی دھونی دیں. اچھا، یہ بھی کارگر کلونجی ہے. جو ہے بالکل کلونجی کی دھونی دیں. اگر تو سب سے پہلے آواز دی آپ نے، اس سے معاملہ حل ہو جاتا تو ٹھیک ہے. اس کے بعد یعنی کہ بقرہ آپ نے پڑھی، ساتھ آپ یہ دھونی دیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ روشن رکھیں اس جگہ کو تو اللہ کے فضل سے وہ جگہ چھوڑ جائیں گے. اچھا احمد صاحب، ایک اور چیز بھی ہے. کچھ لوگوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ باغ ہے ان کے گھر میں اور اکثر وہ اس کو مینٹین نہیں کرتے، درختوں کی صفائی ستھرائی، گرے رہتے ہیں پتے خشک ہو کے، یا کیاریوں کو صاف نہیں کرتے. تو وہاں پہ بہت زیادہ اندھیرا بھی رہتا ہے، ایکٹیویٹی بھی بہت زیادہ ان کو پھر وہاں پہ فیل ہوتی ہے، تو وہ درخت کٹاتے ہوئے یا ان پودوں کو کاٹتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے فرمایا نا صفائی نصف ایمان ہے. جی تو یہ تو ہمارے لیے ضروری ہے نا، صفائی کا سب سے پہلے تو خیال رکھنا. اور ٹھیک ہے. دوسرا جب دیکھ لیں کہ کوئی ٹائم گزر گیا ہے تو درخت ہیں، کوئی جگہیں ایسی ہیں تو ادھر ایک دفعہ آواز دے دیں. اب لوگ اکثر کہتے ہیں جی کہ ہم نے گھر شروع کرنا یا گھر شروع کیا، پلاٹ تھا، ٹھیک ہے، ہم نے اس کے درخت کٹوائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے نا ہمیں کسی کو کمر پکڑی گئی، کسی کو کوئی مسئلہ ہو گیا. جی ٹھیک ہے، اس کے بعد سے جو ہے نا ایک سائڈ پوری جو ہے نا وہ پیرالائز ہو گئی. تو اگر وہ آواز دے دی جائے اس جگہ پہ، کیونکہ یہ رہتے ہیں وہاں پہ، جی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جب ہم ادھر آواز دے دیں کہ ہمیں گھر کی اس جہاں پہ جگہ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، کوئی ہے تو یہاں سے چلا جائے. جب آواز دیں گے تو انشاءاللہ وہ چلے جائیں گے. اس کے بعد پھر درخت کو اللہ کا نام لے کے کاٹتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. ایک کالر ہیں جی، لائیو جی کالر، ان کو بھی شامل کرتے ہیں، کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسز سلمان ہمیں کال کری اوکاڑا سے. شکریہ بہن آپ نے کال کی ہے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی بھائی، پہلے تو میں آپ کو بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں، کتنی کامیاب ٹرانسمیشن آپ کرتے ہیں اور ہم لوگ آپ کے ریگولر دیکھنے والے ہیں. لیکن ایکچولی کال نہیں ملتی تو اس وجہ سے بات نہیں ہو پاتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں اور میں اور میرے ہسبینڈ اور بہت کچھ سیکھتے ہیں آپ سے بھی اور استاد سے بھی. ماشاء تو اللہ. دعاؤں میں بھی بہت زیادہ یاد اچھا کریں ہمیں. جی انشاءاللہ ضرور ضرور. کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال میرا یہ ہے کہ جو سورۃ البقرہ ہے لوگ گھروں میں اکثر موبائلوں میں چلا کر چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اس طرح کی جگہوں پہ جو کمرے یوز نہیں ہوتے ادھر چلا کے چھوڑ دینا، تو یہ کیا جائز ہے؟ یہ مناسب ہے اس طریقے سے چلانا؟ سارا دن چلتی رہے، کوئی سنے بھی نہ، وہاں کسی کا آنا جانا بھی نہ ہو، تو یہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے سورۃ البقرہ کو چلانے کا یا اس کو سننے کا گھر کے اندر؟ اچھا، ویسے مسز سلمان ابھی ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے، ہم نے یہی بات کی، لیکن آپ لائن پہ رہیے گا. میں سلفی صاحب سے بھی پوچھتا ہوں. سلفی صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے مسز سلمان سے؟ جی نہیں، ان کا جو سوال ہے اس کے بارے میں یہی ہے جی کہ سب سے پہلے ضروری اگر کوئی مسئلہ ایسا ہوا ہے تو خود پڑھیں. ٹھیک ہے نا، جی سب سے پہلے خود پڑھیں، اس کے بعد پھر اس کو چلائیں. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو کوشش کریں کہ وہ چلتی بھی رہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، بالکل چلنا چاہیے اس کو. ٹھیک ہے. کوئی ضروری ہاں جی نہیں ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے چلا کے بند کر دیں، یا لمبا ٹائم بھی چلتا رہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں. ہاں جی ٹھیک ہے مسز سلمان، بہت شکریہ آپ نے کال کیا. اور یہ ایک جو کال ہوتی ہے
بہت سارے لوگوں کی اصلاح کر دیتی ہے, بہت سارے لوگوں کا جواب بھی ہو سکتی ہے. سو اس کو غور سے سنا کریں. ویسے ہم سوشل میڈیا کی سائٹس پہ بھی اپلوڈ کرتے ہیں کلپس, تو بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے. اچھا, کم ٹو دا ٹاپک. احمد صاحب, جیسا ابھی ہم بات کر رہے تھے, چلیں ایک یہ بھی سوال ہمیں کسی نے بھیجا, کیا میرے لیے کسی ساحر کے پاس اس غرض سے جانا درست ہے کہ وہ مجھ پر ہونے والے جادو کا علاج کرے گا؟ دیکھیں جی, جادو کا علاج قرآن میں آیا, جی ٹھیک ہے, قرآن اترا تھا, سورہ فلق اور سورہ ناس اتری تھی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس گیا, جو کسی جادوگر کے پاس گیا جو غیب کی خبریں دینے والا ہے, ٹھیک ہے, اس نے اس کی تصدیق کی, میری شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, جب ہمیں اب دین سے ہمیں ہر چیز مل رہی ہے تو ہمیں ایسے لوگوں کے پاس جا کے اپنے ایمان, اپنے پیسے, اپنی ہر چیز ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے, جب ہم ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے, سب سے پہلی چیز ہے کہ میرا ایمان ہی ضائع ہو جاتا. آپ نے فرمایا ایک حدیث میں ہے کہ اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں. ٹھیک ہے, وہ دوسری حدیث میں فرمایا کہ اس کا میری شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت موجود ہے, ٹھیک ہے, ہر چیز وہ موجود ہے, تو ہم کیوں ایسے لوگوں کے پاس جائیں؟ ٹھیک ہے, جدھر برائی والے لوگ ہیں ادھر اچھائی والے لوگ بھی ہیں. جی ٹھیک ہے, آپ دیکھیں جو قرآن و حدیث کے مطابق جو بتاتے ہوں, جو کرتے ہوں عمل, ان کے پاس جا کے آپ اپنا علاج کروائیں. کیونکہ اپنا ٹھیک ایمان بندے کا چلا گیا, ہر چیز چلی جائے, ایمان بچ جائے, اس سے بڑی کوئی رحمت والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں نا, ابن کثیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بندے پہ کوئی آزمائش آتی ہے, کوئی پریشانی آئی ہے, تو بندہ مومن جو ہے وہ الحمدللہ پڑھتا ہے, شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ یہ جو آزمائش آئی ہے, ٹھیک ہے, اس کا تعلق جو ہے یہ میری دنیا کے ساتھ ہے, میرے دین کے ساتھ نہیں ہے. میری یعنی کہ اگر کوئی ایسی آزمائش میرے پہ آئی تو اپنی آخرت کو کیوں خراب کروں گا کہ میں اللہ سے چھوڑ کے ایسے لوگوں کے پاس جاؤں. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے. وسلم. جی ٹھیک ہے, اور یہ لوگ جو ہیں جن کے پاس ہم جاتے ہیں وہ ہمیں دیکھ کے ہر چیز بتا دیتے ہیں, ان کو کیسے پتہ چلتا ہے وہ ساری چیزوں کا؟ یہی کہانت ہے. تو اسی کے بارے میں آپ نے فرمایا جو کسی ایسے شخص کے پاس گیا جو غائب کی خبریں دینے والا ہے, ٹھیک ہے, اس کی عبادت ہی قبول نہیں, اس کا میری شریعت کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہیں جی, یہ بہن ہے ہمارے ساتھ, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں نماز اور سب کچھ کرتی ہوں, بہت کچھ کرتی ہوں, اور کوشش کرتی ہوں میرے شوہر اور میرے بچے جو ہیں وہ بہت خوش رہے, لیکن رات کو جب میں سوتی ہوں تو مجھے ایسے خواب بھی آتے ہیں, آواز بھی مجھے ایسا سنائی دیتی ہے جیسے کوئی بول رہا ہو, اس طرح سے, اور میں ڈرتی بہت زیادہ ہوں. اور اس کا اثر مجھے صبح جب میں اٹھتی ہوں نا تو آس پاس ہمسائے جو ہوتے ہیں وہ بھی کچھ زیادہ اچھا نہیں ریئیکٹ کرتے میرے ساتھ. تو سمجھ نہیں میرے آ رہی میرے ساتھ کوئی جادو کا اثر ہے یا کوئی کیا ہے. میں بہت زیادہ پریشان ہوں, بہت اتنی پریشان ہوں کہ جب میرے بچے یا میرا شوہر گھر سے باہر چلا جائے نا تو میں رونا شروع کر دیتی ہوں. اللہ پاک آسانیاں کریں. کچھ پوچھنا چاہیں گے احمد اقبال سلفی صاحب آپ؟ جی یہ کب سے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے؟ یہ میرے ساتھ تقریباً 4 سالوں سے ہو رہا ہے. اچھا, یہ اچانک ہوا تھا شروع؟ یہ میرا تھوڑا بہت میرے جیسے زندگی ہوتا میں نا نا کہ کبھی میں بہت کسی طرف گیا, رشتے دار آنے کے بعد میری ہوئی دھوکہ دیا میری بیٹی کی طرح سے وہ جنہوں نے میرے ساتھ. اچھا, آپ کو لگتا ہے آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. آپ ایسا کیا کریں, آپ ایک تو جب بھی جائے نا بستر پہ سونے کے لیے, بستر کو جھاڑے بغیر نہ لیٹا کریں. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پہ جاتے تھے بستر کو جھاڑتے تھے. ٹھیک ہے, اب جھاڑ کے اب بیٹھ کے اپنے پورے اذکار کر کے 3 بار اپنے سر سے لے کے پاؤں تک ہاتھ پھیرا کریں. ٹھیک ہے, اور اس میں ایک چیز مجرب ہے, ایک آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آخری 2 آیتیں ہیں. بنی بنی اسرائیل کی آخری آخری 2 آیتیں, جی وہ آپ نے سونے سے پہلے, ٹھیک ہے, سارے اذکار وغیرہ کر کے اس کو 3 بار آپ نے پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا جو ہے, دن میں آپ ہر نماز کے بعد سورہ ال عمران کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, یہ جو 2 آیتیں ہیں اس کو آپ نے 3 بار نا ہر نماز کے بعد پڑھ لینا ہے. جی ٹھیک ہے, اور کوشش کیا کریں اپنے معاملات, اپنی چیزیں لوگوں سے مخفی رکھا کریں. خاوند کے حوالے سے, گھر کے حوالے سے, کسی بھی چیز کے حوالے سے لوگوں میں زیادہ تشہیر نہ کیا کریں. ان چیزوں سے یعنی کہ خود کوشش کریں کہ جتنا بچیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بچائے گا.
اپنے معاملات کو جتنا آپ رکھیں گی، روم کی بات روم میں رہے گی، اتنا ہی اللہ تعالیٰ خیر کریں گے انشاءاللہ. یہ آپ شروع کریں، انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت والا معاملہ کرے گا. تھینک یو. ٹھیک ہے بہن، موسٹ ویلکم، بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے سلمان کی سے. اللہ پاک آسانیاں کریں. اچھا احمد اقبال سلفی صاحب، ایسی بہت سی مثالیں ہیں. کئی لوگ مجھے ان باکس میں بھی لکھتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ، خاص طور پہ خواتین کے ساتھ یہ معاملات زیادہ کیوں ہوتے ہیں احمد اقبال سلفی صاحب؟ خواتین جو ہے بہت زیادہ وہم بہت کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جو بندہ جتنا کمزور ہوتا ہے، شیطان اتنا ہی زیادہ اس کے اوپر ہیوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. جب بندہ اللہ پہ توکل کرتا ہے، کیونکہ جتنا اللہ تعالیٰ پہ توکل بندے کا مضبوط ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس پہ خیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فوراً بڑی جلدی ہم لوگ اپنے گمان کو کمزور کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس سے پھر یہ چیزیں بہت ہیوی ہونا شروع ہو جاتی ہیں انسان پہ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ کوشچن جو ہے مجھے بہت سارے ایسے لوگوں نے ان باکس کیا ہے جن کو میں جانتا ہوں کہ یہ مجھے ریپیٹڈلی بھیج رہے ہیں، بیکاز آئی ایم ناٹ ایکسپرٹ، میں اس چیز کا ماہر نہیں ہوں. ماہر مول جادو جنات جیسا احمد اقبال سلفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں کوشچن آپ کے سامنے پٹ کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کالر ہے، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. میں پوچھوں گا یہ کوشچن ڈیفینیٹلی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساہیوال سے مسز، بہت بہت سلام. جی وعلیکم السلام مسز حیدر، بہت شکریہ ساہیوال سے کال کیا. جی بہن فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی میں مہمان سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ کافی عرصے سے تقریباً 30 سال نا گزر گئے اس بات کو، 25 سال کے مجھے نا سوتے ہوئے کئی دفعہ دباؤ محسوس ہوتا ہے. کبھی وہ چیز مختلف شکلوں میں نظر آتی ہے، جیسے کوئی چیز جالا بن رہی اور آنکھ کھلنے لگی تو ایک دم وہ جالا بند ہو گیا. کبھی اندھیرے کی صورت میں، یعنی کہ مختلف صورتوں میں نظر آتی ہے، اور اکثر کافی عرصہ وہ مجھے نظر نہیں آتی، محسوس نہیں ہوتی. یعنی کہ اور ایک دو دفعہ تو مجھے ایسے لگا جیسے کتنے ہی زیادہ مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، یعنی کہ کالے، یہ نہیں ہے کہ وہ نظر آئی ہیں شکلیں، اس صورت میں بھی مجھے نظر آئے. لیکن یہ کہ وہ کچھ عرصے بعد خود ہی مجھے محسوس نہیں ہوتی، نظر نہیں آتی. لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے خود ہی آنا شروع ہو جاتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں مجھے. تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں وہ تو میں پڑھتی ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت میں کیا خاص عمل کرتی ہوں کہ جن دنوں وہ مجھے نہیں نظر آتی. ٹھیک ہے. کوئی کوشچن احمد اقبال سلفی صاحب آپ پوچھنا چاہیں؟ نہیں، ایک تو نا ان کو ایک تو آپ نے بہن ایسا کرنا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا خواب آئے آپ کو، ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا نا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے. اس کو زائل کر دو ورنہ اس کا اثر معلق رہتا ہے. آپ نے اس خواب کو، وہ جو کیفیت ہے اس کو ذہن میں رکھ کے 3 بار الٹے کندھے کی طرف تھتکار کے وہ دعا لازمی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرھا، ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ نے جو اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادی، اس کو سونے سے پہلے بھی آپ 3 بار پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے. اور جب مخصوص ایام، خاص طور پہ ان دنوں میں خواتین جن میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی، اس میں فلق ناس زیادہ پڑھا کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. ٹھیک ہے مسز زیدر، بہت شکریہ میری بہن، آپ نے کال کی تھی، جواب دے دیا. لے جی یہ جو کویسچن میں آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں احمد اقبال سلفی صاحب، یہ مجھے 20 لوگوں نے کویسچن کیا اور ان میں خواتین کی تعداد تقریباً 99% خواتین ہی تھیں. اچھا سر، کچھ لوگوں کو ایسے معاملات ہوتے ہیں جیسے آپ نے ابھی یہ سوال سنا کہ سینے پہ بوجھ محسوس ہونا، کچھ لوگ ویژولائز کرتے ہیں چیزوں کو، محسوس کرتے ہیں اور پھر وہ ان کی نروز پہ سوار ہو جاتی ہیں. اس کے علاج کے لیے وہ کسی معالج کے پاس گئے، سو کالڈ انورٹڈ کامرز میں کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، باقاعدہ ان لوگوں کے پاس جا کے ان خواتین نے علاج بھی کروائے، لیکن ان کے ساتھ مس بیہیو کیا گیا. آپ سمجھ سکتے ہیں، اور وہ مس بیہیو فزیکل صورت میں ہے، اور ایک مرتبہ نہیں، یہ مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں کے ساتھ ہوا. اب جب اتنی زیادہ کوئری میرے پاس آئی ہے تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ آپ سے میں سوال سامنے رکھوں گا کہ ایک وہ لوگ جو تکلیف میں ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے ان کو تکلیف ہے یا نہیں، لیکن جب وہ فزیکل اس طرح ٹارچر ہو کے آتے ہیں، خاص طور پہ خواتین، وہ مزید کسی تکلیف کا شکار ہو جاتی ہیں. اور پھر اس پہ یہ کہ یہ ریپیٹڈلی مجھے کہا گیا کہ پھر وہ لوگ ہمارے خوابوں میں آتے ہیں یا ہمارے ویژولز میں آتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ملنے نہیں آئی ابھی تک، اتنے دن گزر گئے ہیں. یہ سر کیا ہے؟ یہ جادو ہے؟ ایک طرف تو وہ اپنے علاج کے لیے جاتی ہیں خواتین، دوسری طرف ان کے ساتھ یہ معاملات ہونے لگ جاتے. اس میں کواری خواتین بھی شامل ہے اور شادی شدہ خواتین بھی شامل ہے. جی جی، اس میں نا ایسا ہے نظامی صاحب کہ سب سے پہلی بات وہی ہے کہ ہم بندے کس کا انتخاب کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے. مسئلہ تو چل رہا ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے. جب ہم کسی ایسے بندے کے پاس جائیں گے جو ایمان کو خراب کرنے والا ہوگا،
وہ لازمی بات ہے جب آپ اس کو پوری کنڈیشن بتاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ سے ہر چیز پوچھتے ہیں, اس کے بعد آپ سے کوئی نہ کوئی چیز, جیسے لوگ جب جاتے ہیں ان کے پاس کسی نے کوئی دوپٹہ لے گیا, کسی نے قمیض ناپی, کسی نے کچھ کیا, ٹھیک ہے, یا کسی نے کوئی بال منگوائے, یا کسی نے اللہ نہ کرے جو اس طرح کے معاملات بتا رہے ہیں, اس میں مخصوص ایام کی کوئی خاص چیزیں ہوتی ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو جب اس طرح کی چیزیں ہم اپنے ہاتھوں سے جب کرتے ہیں, دیتے ہیں, تو پھر لازمی بات ہے مسئلہ تو پہلے سے ہوتا ہے. جب ایسے بندے کے پاس جائیں گے وہ اس کو بلیک میل بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ چیزوں کے ذریعے سے, ٹھیک ہے, اس کو, کیونکہ جب وہ کہا نا کہ جب تم یعنی کہ شیطان کے ساتھ بندے جو مل کے جو لوگ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کا کریم بن جاتا ہے, وہ ان کو ان کی مدد کرتا ہے, وہ ان کے تھرو پہ سارے کام بھی لیتے ہیں, Very ٹھیک ہے. sad. پھر وہ ان کو ہر طریقے سے استعمال کرتے ہیں. یہ اس طرح کے BCO کیس ہیں, یہ خالی یہ نہیں کہ کسی کے پاس گئے, ٹھیک ہے, کوئی اگر گھر پہ بھی آیا, کوئی ایسا بھی ہوا, ٹھیک ہے, پھر وہ پردہ دار خواتین سب کچھ ہونے کے باوجود وہ جب اپنے حواس میں نہیں رہتی, انا ٹھیک ہے, وہ خود للہ کہتی ہیں, اپنے خامدوں سے کہتی ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ لے جاؤ, فلاں کے پاس لے جاؤ, اللہ ٹھیک ہے. تو یہ وہ ہے کہ جب ہم, اللہ تعالیٰ معاف کرے, کسی ایسے بندے کے پاس چلے جائیں جو جادوگر, اسی لیے فرمایا نا کہ جو جادوگر ہے, ٹھیک ہے, جو شریعت کے مطابق جو اس کے بارے میں ہے وہ واجب القتل ہے نا, وہ ایمان سے بھی کھیلتا ہے, وہ عزت سے بھی کھیلتا ہے, وہ ہر چیز سے کھیل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. کوئی بھی ایسا بندہ جو اکیلا بیٹھ کے علاج کر رہا ہو, ٹھیک ہے, وہ رانگ تب نمبر میں ہے, نہ ہو, غیر محرم کے بغیر آپ کسی کے پاس جائیں, بالکل ایسا نہیں کرنا نہیں چاہیے. کرنا چاہیے. اس یہ ہم نے خود دیکھنا نا کہ میں کس جگہ پہ جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, محرم کے بغیر مجھے بلایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو بندے کو اتنی چیزیں سمجھ تو آ رہی ہوتی ہیں نا, کوئی نہ کوئی گھر والا بھی ساتھ ہوتا ہی ہے, جی ٹھیک ہے, کسی کے ٹھیک. ساتھ کوئی بات شیئر ہوتی ہے, تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. اور اس میں بہتر یہی ہے کہ بندہ پھر بجائے کہ ایسی کسی اس پہ جائے, خود اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا شروع کر دے. فرمایا ٹھیک وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, ٹھیک ہے مجھ سے ٹھیک مدد چاہتے ہو, صبر اور نماز سے مدد ملے گی. تو ٹھیک ہے. جب میں اللہ تعالیٰ کے آگے رکھوں گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر کریں گے, اور بہترین مجھے کوئی ایسا بندہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ لے آئیں گے. اللہ تو تعالیٰ ان جب سب بندہ کے لیے ڈھونڈتا ہے, آسانیاں کریں جو اللہ ایسی تعالیٰ اس کے لیے پریشانی خیر میں کرتے مبتلا ہیں. ہیں. جی ٹھیک ہے, ایک کوئک سی کال میں آمین. لوں گا, اس کے بعد کلوزنگ پہ جائیں گے. جی 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 السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مسز مبشر صاحبہ جھنگ سے کال کی میری بہن, جلدی سے بتا دیں آپ کا کیا سوال ہے. یہی سوال میرا ہے کہ جیسے میں قرآن مجید پڑھتی ہوں فجر وقت بھی, یا جس وقت بھی صبح شام کے اذکار کرتی ہوں, جی تو ظاہری بات ہے کہ آہستہ آواز سے ہی بندہ پڑھتا ہے نا, منہ میں زبان تو ہلتی ہے, لیکن کیا اونچی آواز سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے اگر یہ شیاطین کو بھگانے کے لیے؟ ہم جی جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو بلند آواز سے تو نہیں پڑھتے. اور دوسرا میرا یہ سوال تھا کہ مجھے کچھ سچے خواب آنے شروع ہو گئے تھے, مطلب پھر میں نے جیسے سب کو بتانا شروع کیا, جیسے کہ میں جو چیز دیکھتی تھی وہ کچھ دن بعد وہ ہو جاتی تھی ویسے ہی, تو وہ بند ہو گئے. پھر میں نے اللہ سے توبہ طائب ہوئی کہ میں نہیں, اللہ تعالیٰ آپ مجھے, پھر یہ سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوا ہے, لیکن چونکہ خواب کچھ اچھے ہوتے ہیں یا ایسے ہوتے ہیں پھر میں بتا بیٹھتی ہوں. تو مطلب یہ کیا اس کی وجہ سے بتانا گناہ ہے؟ برے خواب تو مجھے معلوم ہے کہ نہیں بتانے چاہیے, ٹھیک لیکن ہے اچھے خواب, اس کے بارے میں ٹھیک ہے, ذرا بہت بتائیے شکریہ گا. مسز مبشر, آپ نے کال کیا, ابھی میں جواب لیتا ہوں. ویسے ہم کل لائیو سیشن کرنے والے ہیں خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے, آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں, اور کچھ چیزیں پردے میں ہی رکھا کریں تو وہ اچھی ہیں, یہ میری پرسنل رائے ہے. باقی جواب آپ کو دیں گے سلفی صاحب. سر فرمائیے گا. جی قرآن جو ہے جب بھی پڑھیں تو لازمی بات ہے مخرج ہونا چاہیے, اس کا مخرج ہونا ضروری ہے. اتنی آواز کم از کم کہ میرے کان میں اپنی تو آواز جائے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بغیر اس کے. کئی لوگ پڑھنے کے لیے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے دل میں پڑھنا ہے, آپ کے ہونٹ بھی ہلنے نہیں چاہیے. جب میرے ہونٹ ہی نہیں ہلیں گے, جب بندہ مخرج کرتا ہے, جو پڑھتا ہے وہ رحمت جو ہے وہ پھیلتی ہے, پڑھتا ٹھیک جاتا ہے تو وہ سارے اثرات کو ختم کرتی جاتی ہے. ٹھیک 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 ہے. ہے دوسرا جو انہوں نے سوال کیا اس کے حوالے سے دیکھیں, خواب جو ہے یہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, خود ہی سے ایزیوم کرنا شروع کر دیتے ہیں, خود ہی سے کتابیں دیکھ کے اسے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلی اللہ. ایک خاتون آئی تو وہ کہنے لگی میں نے خواب میں دیکھا ہے, ٹھیک ہے, اس کا مختصر حصہ یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا میرے گھر کا ستون گر گیا, ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا کہ تیرا خاوند کیا کرتا ہے؟ وہ کہتی ہیں وہ تجارت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا خیر و عافیت سے وہ آ جائے گا. اسی طرح ہوا, کچھ عرصے بعد دوبارہ اس کو خواب آنا شروع ہوا. وہ آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے, عائشہ رضی اللہ موجود تھیں. اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ایسے, ٹھیک ہے, جیسے میرے گھر کا ستون گر گیا. عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ ستون کا مطلب تو خاوند ہے, گر گیا مطلب مر گیا. جب اس سے پوچھا, ٹھیک ہے, تو وہ اس نے کہا میرا خاوند تجارت کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ زندہ نہیں آئے گا. ایسا ہی ہوا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ ایسے خواب کی تعبیر ایسے پوری ہوتی ہے جیسے پرندے کے پنجے سے مٹی کا جھڑ جانا، اللہ ٹھیک اکبر. ہے، اور خود سے ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ جی میں نے فلاں بندے کے بارے میں ایسا دیکھا تو ایسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا، یہ ایک کوئی معمولی نہیں ہے، ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، کہ اللہ تو نے مجھے ملک بھی دیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا. جی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عنایت ہوتی ہے. تو اس میں جو محسوس کریں، جسے جو خواب دیکھا ہے اس کے بعد مجھے مسرت محسوس ہو رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے، سکون ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جسے میں بے چین ہو گیا ہوں، میری طبیعت میں ایسی نکاسی آ گئی ہے، اس کو میں زائل کروں اور کوشش کروں ٹھیک ہے. لوگوں میں ذکر نہ کروں، کیونکہ بہت لوگ جو تعبیر دیں گے وہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، احتیاط بہت تو اس ضروری میں ہے. احتیاط کرنی چاہیے. لیں جی، بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے معزز مہمان احمد اقبال سلفی صاحب کا، مال جاد و جنات. سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور قاری علی شیر محمدی صاحب موجود رہے. قاری صاحب بہت شکریہ، آپ بھی تشریف لائے. لے جی، یہاں پہ وقت ختم ہو گیا ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.